مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ کہانیاں ہر ایک انسان کی جہاں مرضی رہتا ہو ایک جیسی ہوتی. دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی انسان کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ حسد، کینہ، بغض، ثنا، عجب، تکبر، تعصب نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر لالچ نہ ہو، اس کے اندر دنیا میں آگے بڑھنے کا مادہ موجود نہ ہو. یہ ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کریم کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے تو کج بھی، حاسد، متکبر اور کینہ پرور بن جاتا ہے. لازمی بات ہے کہ موٹا سا ہم سمجھا دیا کرتے ہیں کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ سے دوری، رحمت کا مطلب ہے اللہ کا قریب ہونا. تو اس لیے جب اللہ کریم کی لعنت میں گرفتار ہوا تو اللہ سے دور ہوا، تو پھر اس کے اندر سے وہی نکلے گا جو اللہ کریم کی مخالف ہوگا. اس لیے کہا کہ جب کوئی اللہ کریم کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے تو کجبی، حاسد اور متکبر، کینہ پرور بن جاتا ہے. برائی کا وبال ہمیشہ خود برائی والے کو بھگتنا پڑتا ہے. جو برائی کر رہا ہے اسے ہی بھگتنا پڑتا ہے. اگر تکبر نہ ہو تو انسان اپنی برائی کو برائی سمجھ کر اس کا ازالہ کر لیتا ہے. اگر تکبر نہ ہو تو انسان اپنی برائی کو برائی سمجھ کر اس کا ازالہ کر لیتا ہے، ورنہ انا میں آ کر اپنی برائی کے متعلق دلیلیں دے گا. کیونکہ پھر اس کی انا کہے کہ میں تو نہیں ماننا، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، تو اس لیے میں نے تو نہیں ماننا. وہ ازالہ کر ہی نہیں سکتا. ازالہ وہی کرے گا جس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ برائی ہے. اگر انسان اپنی خطا پر درد محسوس کر لے تو نجات ہو جاتی. گناہوں کے ازالے کے لیے درد دل ضروری ہے. ماں کو اگر درد ذہ نہ ہو تو بچے کی خوشخبری کیسے سنے؟ اب مثال انہوں نے کہاں دے دی کہ جب بھی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو عورت کو تکلیفیں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. دردیں شروع ہو جاتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور اگر دردیں نہ لگے تو پھر وہ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں کہ ابھی اسے اللہ کرے دردیں لگ جائیں، نہیں تو بڑا آپریشن کرنا پڑ جائے گا کہ اسے دردیں نہیں لگ رہی. تو ادھر کی مثال ادھر سمجھا دی کہ گناہوں کے ازالے کے لیے درد دل ضروری ہے. اگر درد دل نہ ہو تو پھر گناہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا. اور درد دل پیدا کیسے ہوگا؟ جب اللہ کریم سے محبت ہوگی، جب اللہ کریم سے نسبت تعلق ہو جائے گا تو پھر گناہ برا لگے گا، چاہے چھوٹتا نہ ہو لیکن برا ضرور لگے گا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، برا ضرور لگے گا. تو کہنے کہ گناہوں کے ازالے کے لیے درد دل ضروری ہے. ماں کو اگر درد ذہ نہ ہو تو بچے کی خوشخبری کیسے سنے؟ اگر تجھے درد ہی نہیں تو تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی اور گناہوں سے بخشش بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تجھے خوشخبری ملے گی ہی نہیں، تجھ میں درد ہی نہیں ہے. بیکاری میں جب درد ہوتا ہے اس کی آواز میں تو ہمارا دل کرتا دے دیں، کچھ دے دیں، کیونکہ اس کی آواز میں درد ہوتا ہے. اگر اس کی آواز میں درد نہ ہو، بیکاری ہو، دیں گے کچھ نہیں کیونکہ درد ہی نہیں ہے. درد ہوگا تو ہم کچھ دیتے ہیں. نعت ہاں درد سے پڑھے تو سارے واہ واہ کرتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، یار کتنی درد سے پڑھی اس نے یار بات، آنکھوں سے آنسو بھی روا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے درد ہر معاملے میں ضروری ہے. تو برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف بھی ہو، کر اچھا نہیں رہا، میں ہو اچھا نہیں رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو بدلنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کل بھی بیان کیا تھا ہوتا اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن وہ یہ اگر توفیق دے دے اس جملے کی کہ دل میں سے یہ آوازیں نکلیں ٹھیک نہیں ہو رہا، ہو نہیں ٹھیک رہا، بہتر بننا ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس لیے ماں کو اگر درد ذہ نہ ہو تو بچے کی خوشخبری کیسے سنے؟ بلائی کی طاقتیں دل میں حمل کی طرح ہے اور روح حاملہ ہے. اب انہوں نے کیسے مثال سمجھائی کہ بلائی کی طاقتیں
اچھی طاقتیں، بلائی کی بلا کرنے کی طاقتیں، بلائی کی طاقتیں، بلا کرنے کی طاقتیں دل میں حمل کی طرح، جیسے پریگننسی ہو جاتی ہے نا، بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بلائی کی طاقتیں دل میں حمل کی طرح ہے اور روح حاملہ ہے۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو بلائی کی طاقتیں اپنا عمل نہیں کر سکتی۔ اگر نصیحت کرنے والا درد سے نصیحت نہ کرے تو جو انسان کے اندر بلائی کی طاقتیں وہ عمل نہیں کرتی۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو بلائی کی طاقتیں اپنا عمل نہیں کر سکتی۔ جس میں درد کا مادہ نہ ہو وہ بے درد ڈاکو کی طرح ہے۔ جس میں درد نہ ہو وہ بے درد ڈاکو کی طرح ہے، وہ متکبر ہے۔ تکبر کا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فاعل حقیقی سمجھنے لگتا ہے، اللہ کو نہیں سمجھتا کہ اصل فاعل اللہ کریم ہے، سمجھتا میں ہی ہوں۔ جیسے کہ فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا، اس کا ایسا کہنا انتہائی تکبر کی وجہ سے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اس نے یہ الفاظ بے موقع ادا کیے، با موقع یہ الفاظ کہنا درست ہے۔ جیسا کہ منصور رحمت اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے غلبے میں اپنے آپ کو فنا کر کے صفت خدا بندی سے متصف ہو کر کہے، اس کا کہنا درست تھا کیونکہ وہ اپنے حال میں ہی نہیں تھا، وہ فنا تھا۔ وحدت الوجود، وحدت الوجود، وحدت الوجود، ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے وحدت الوجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی خدا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی خدا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کتے بلے سارے خدا نے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ تھا تو کہا جاتا تھا یہ وحدت الوجود والا ہے، تو کوئی آتا تھا نا کہتا آؤ الہ جاؤ الہ، وہ سمجھتا ہر ایک کے اندر اللہ ہی بولتا ہے، پا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے ایک ہی ہے بس جو سب کو چلا رہا ہے، تو اس لیے آؤ الہ جاؤ الہ، الہ سمجھتے نا لا الہ، ٹھیک ہے نا، معبود کو کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ وہاں پر تھا، اس نے کہا حضرت الہ تو سمجھ آیا، یہ آؤ جاؤ کا مطلب کیا؟ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ الہ کو تو سمجھ آ گئی نا، آپ کہہ رہے ہیں الہ، یہ آتا جاتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ آؤ جاؤ کیا لگا رکھی ہے؟ الہ تو الہ ہے، آتا جاتا نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں یہ وحدت الوجود اور یا وحدت الشہود، یہ دو آئیڈیاز ہیں جو چلتے ہیں، اصطلاحات چلتی ہیں، ان کی قطعاً ضرورت نہیں، صوفی ازم میں ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مبتدی جو سالک ہوتا ہے اس کو اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ انتہائی علم ولی ہیں۔ اگر بندہ ان میں پڑھے گا وحدت الوجود وحدت الشہود نہ یاد ہو جاتے ہیں، پر تو اس حال سے گزرا ہی نہیں ہے، تجھے کیا مطلب معلوم وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ اگر وحدت الوجود کا مطلب ہے ہر شے میں اللہ ہی کارساز ہے، ٹھیک ہے، تو اب پھر تو رہنے دے، کچھ بھی نہ کر، ہر کام اپنے آپ سے ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے تو جواب کیوں دے گا؟ کیوں جواب دینا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر وہ بات، ایک بندہ جو تھا وہ بیر کھا رہا تھا چڑھ کر کسی کے وہ کیا کہتے ہیں باغ میں، تو اس نے پکڑا، اسے کہا ہاں بھائی یہ بیر کھا رہا ہے، کہتا اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ بیر کھا رہا ہے۔ اس نے ڈنڈا بھر کر اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ ٹھا ٹھا مار رہا ہے۔ اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے نا۔ وحدت الوجود میں کہاں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں سے دوستی کر لو؟ کہاں آیا؟ اگر وہی سمجھ لیں گے تو پھر تو ہر ایک ہی ہے نا، کوئی بھی مذہب ہو۔ جیسے یہ خطرناک مثال ہے جو میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں، ہوتا اللہ کی طرف سے۔ ایک جنگ ہوئی کافروں اور مسلمانوں کی، جب جنگ ہوئی بندے کافر بھی مارے گئے، مسلمان بھی مارے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کہ بندہ کہنے لگا رام 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 رام، وہ جو پیاسے تھے نا انہوں نے کہا پانی پانی، اس سے مشکیزہ پکڑا ہوا تھا، اسے پانی دیا۔ ایک بندے سے پوچھا رام رام رام، کہتا لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ جو پانی بیچنے والا تھا نا، اس نے کہا میں بھی پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پانی پی۔ یہ کیا بات؟ کہتا ہم تو سرکاری نوکر ہیں بھائی، ہم تو سرکاری نوکر ہیں،
کافروں کے لیے بھی ہیں، ادھر کے لیے بھی ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ خطرناک مثال ہے، اس کو سمجھے کون؟ اگر وہ سرکاری ہے تو باقی کون ہے؟ اس لیے وحدت الوجود کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر وجود میں، اس کو اگر اس طرح لے لیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا خون اگر کوئی ہمیں قتل کر دے تو جائز ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے۔ انتہائی اونچی بات ہے، انتہائی اونچی بات ہے۔ اگر ہم اسی کو لے لیں گے تو تیری جیب کے پیسے چھین کر کوئی لے جائے گا، لے جا، ایک ہی ہے، گھر میں رہنا کہ نہیں رہنا؟ کیوں رہتا ہے گھر میں؟ تیرے گھر ڈاکو آ جائے تو کرے گا کیا؟ ایک ہی ہے۔ قانون وحدت الشہود میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کے نبی نے کیا، کافروں سے جنگ کی، جو اصول سکھائے اس پر عمل کرنا ہے، ہوتا اللہ کی طرف سے، پر تجھے جو حکم دیا گیا اتباع رسول کرنے کی، اس طرف نہ جا، اس طرف جا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تجھے، اس طرف نہ جا کہ سارے چور برابر کر دے۔ میرے کو باتیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو اصطلاحات آتی ہیں تصوف میں، میں دونوں کے ہی حق میں نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مبتدلی کی ہونی نہیں چاہیے۔ اس کا کیا کام ہے ان سے؟ اگر اس سے سمجھنا ہے تو چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری کس کی طرف سے ہے تقدیر؟ یہ ہے وحدت الوجود وحدت الشہود، اس کو لے لیں۔ اب آپ کہیں کہ اچھی اور بری اللہ کی طرف سے، اب سہنا کس نے ہے؟ تو نے۔ غریبی امیری کس کی طرف سے؟ علم یا جہالت کس کی طرف سے؟ خوبصورتی بدصورتی کس کی طرف سے؟ تو یہ ساری باتیں بتائیں گی کہ ہم نے رہنا قانون کے مطابق، قانون سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اس لیے ان جو فلسفیاں ہیں نا، یہ فلسفے ہیں، جو فلسفہ وحدت الوجود، فلسفہ وحدت الشہود، فلسفی کو چھوڑ دیں۔ صوفی ازم بہت خطرناک ہے، صوفی ازم بہت خطرناک ہے۔ صوفی ازم کا چھوٹا سا مسئلہ ہے، جو ایک ہی حدیث کافی ہے صوفی کے لیے۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ ہے صوفی۔ وہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس مقام پر پہنچے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس کے اندر تزکیہ نفس ہو چکا ہے، اس کا حسد، کینہ، بغض، نہ عجب، تکبر، تعصب ٹیم ہے، اس کا پالتو ہے، حرکت نہیں کرے گا اس کی اجازت کے بغیر، اسی اس نے پر قابو پا لیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے صبر، شکر، توکل، یقین ہی نکلے گا، اچھائی نکلے گی، برائی نہیں نکلے گی۔ اس نے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ ہے صوفی۔ کر کے دکھا دے، عمل کر تو صوفی ہے۔ اب آگے تو جو کرنا چاہ رہے نا صوفی، وہ چھوڑ دے، تو یہاں تک ہی رہ، آگے تک جائے گا پھنسے گا، کیونکہ صوفی کا مطلب یہ ہوگا پھر تو رہبانیت کی طرف نہ چلا جانا، کام کرنا پڑے گا۔ آپ کے اندر اللہ کریم نے جتنی صلاحیت رکھی ہے نا، آپ اسے باہر نکالنے والے ہیں ضرور، ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ ہم نے دیکھا ایک سائنٹسٹ تھا، اس کی زبان بھی بند ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ جو آلات لگائے گئے ہوتے نا، وہ اشاروں سے بات کرتا اور ڈی کوڈ کی جاتی تھی، وہ سائنٹسٹ تھا۔ اللہ کریم نے کام لینا تو کیسے بھی لے لیتا ہے، اگر تو دل میں بھی سوچے تو کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کام تب بھی ہو جاتا ہے اگر تو دل میں بھی سوچے تو اس لیے کہا گیا کہ فرعون نے اپنے الفاظ ضائع کیے انا ربکم الاعلی کہہ کے، لیکن منصور نے وحدت الوجود کے غلبے میں اپنے آپ کو فنا کر کے صفت خداوندی سے متصف ہو کر کہا کہ میں اعلیٰ ہوں، اللہ ہوں۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ ہوں، اس کو نظری کھ نہیں آ رہا تھا، اپنا وجود تو وہ ختم کر چکا تھا، اس لیے اسے نظری کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے تجلی ایسے پڑی ہوئی تھی کہ سمجھو وہ طور تھا، کوہ طور تھا، سرما تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آگے بتایا نا بیٹے، کل بھی ہوتا کہ چھوٹی سی بھی چیز اللہ کریم تم پر ڈال دے نا، اٹھا نہیں سکتے تو، کیونکہ چونٹی ہاتھی کا وزن نہیں سہار سکتے۔ اللہ کی طرف سے چھوٹی سی بات، اور میں سمجھائی تو چھوٹی سی بات، تیرا سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے، اور چھوٹی سی غلطی تیرے اوپر منو ٹنو وزن ڈال دیتی ہے جہنم میں۔ اگر یار سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگتا ہے تو تیرا گالی نکالنے سے بھی تو کچھ ہوتا ہوگا جہنم میں۔ ایک ادھر کی سنتا ہے، ادھر کی بھی تو سن۔ جو تیرے کیڑے پیدا ہوتے ہوں گے، جو تجھے کھانے کے لیے تیار ہے، وہ بھی تو ادھر ہی ہوتے ہوں گے نا، تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوگا۔ تو ایک طرف دیکھتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتا۔
خوش فہمی کی پٹی باندھ کر نہیں رہنا چاہیے اور غلط فہمی کے عذاب میں نہیں رہنا چاہیے. نور فراست سے ہر چیز کو ادھر دیکھیں اور اس کے بعد کریں الٹ ہوگا تو کیا ہوگا اس کو بھی دیکھا کریں. اس لیے پہلے ہمیں سکھایا گیا لا الہ، اللہ کوئی نہیں دے گا، معبود کوئی نہیں دے. پھر لگایا نعرہ لگایا الا اللہ، مگر اللہ. اس کو اب سارے طرف لے جاتے ہیں. کام نہیں بنے گا مگر بنائے گا اللہ، نہیں کوئی چیز ملے گی مگر دے گا، یہ سب اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی تم جس مرضی مقام پر پہنچ جو اس سے باہر نہیں جا سکتے. تم یہاں پر پہنچ گئے اب کو میں کامل ہو گیا ہوں تو اس سے اوپر کچھ نہیں ہوگا، نہیں. اس کاملیت کا بھی انکار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کہتے کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اللہ. اپنے نفی کر کر کے جہاں تک مرضی چلا جا، اپنے آپ کو جس دن تو نے کچھ سمجھا ختم، کیونکہ اب تو سمجھ گیا آئی ایم سم تھنگ اسپیشل. اس لیے تو میں نے ورڈز دیے تھے کہ جتنے بھی کتب ہوں، ابدال ہوں، تاد ہوں، نجبہ ہوں، کوئی بھی ہوں، سارے کے سارے لوگ ان کے نام دیکھتے ہیں، کام نہیں دیکھتے. ان کا سب کا کام ایک ہے، بندوں کو دین کی طرف لانا، پہلی بات. اور سارے کے سارے نام کو نہیں روتے، وہ کام کو روتے ہیں کہ صرف ہم اللہ کے بندے. ہم کیا ہے؟ اللہ کے بندے. ہمیں نام نہ دو کچھ، ہم اللہ کے بندے. یہ نام ہم نے ویسے رکھے ہو پہچان کے لیے. یہ ایسے ہی دوسری طرف الٹنے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، میت ہونے سے پہلے اسے اللہ کا بندہ بننا پڑے، کیونکہ اس کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. مرنے سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے. یہ دیکھو مجھے صوفی کہا جائے، ڈاکٹر کہا جائے، پروفیسر کہا جائے، جو مرضی کہا جائے، جس وقت تم نے مرنا نہ کہنا میت. کیسا عجیب سا ہے. کبھی آپ نے چارپائی کو پھولوں سے سجا کر شادی میں لگا کر کبھی لے کر جاتے ہیں؟ نہیں. دکھ ہوتا ہے لے کے جاتے ہیں. حالانکہ ایمان کی حالت میں جانے والے کے لیے کوئی شادیاں نہیں بجا دیں، نہیں بجائیں. کسی نے مجھ سے پوچھا نا قوالی جائز ہے، میں کہا مسجد میں کر سکتے ہو، کہتا نہیں، میں کہا پھر نہیں جائے. جو مسجد میں نہیں ہو سکتی پھر نہیں جائے. اگر جو کام مسجد میں ہو سکتا ہے جائز ہے، کر لے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی صفت خداوندی سے متصف ہو کر کہے. تکبر کو زیر کرنے کی ترکیب یہ ہے انسان مجاہدات کے ذریعے اسے قتل کر ڈالے. نفس کو مارنے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے. اگر بچھو کا ڈنک توڑ دیا جائے تو وہ بے ضرر ہو جاتا ہے. اس لیے اگر تیرے اندر کا ڈنک جو ہے نکل جائے تو پھر بے ضرر ہے. اور یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان کوشش کرتا رہے. مجاہدہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اپنے گھر سے بندہ شروع کر سکتا ہے کہ مجھے، کیونکہ گھر اتنی اہم چیز ہوتی ہے کہ اس میں ذرا نا چلتی رہتی. انسان اپنے گھر میں بڑا ہوتا ہے، شوہر کے حیثیت سے بڑا ہوتا ہے تو وہ ذرا غصہ زیادہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، بچے طرح تنگ کر دینے. باہر تو وہ نہیں نہ ہوتے، تو اپنوں میں وہ برداشت کرنے کا نا مادہ پیدا ہونا چاہیے. جو اپنے گھر میں سیٹ ہو جاتا ہے نا آگے بھی سیٹ ہو جائے گا. باہر والوں کے لیے تو وہ ہوگا جی سر ٹھیک ہے سر، انہیں پتا 1 منٹ نہیں چلے، ملنا تو بعد نکل جانا. لیکن گھر میں پتا ہوتا ہے کہ اس کو اگر میں نے ثابت کر دیا نا تو بہت بڑی بات. کیا جی؟ اگر اس کو ثابت کر دیا تو بہت بڑی بات. پیچھے بیٹھے ڈرائیور کے ساتھ سونے والا نہیں بیٹھنا چاہیے، بندہ سو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر گھر میں مجاہدہ شروع کیا جائے تب بہت بہتر ہے، کہ گھر میں تو کیسا ہے وہ پتہ لگے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو وہاں سے اپنے آپ کو ٹیم کریں کہ میں غصہ کس طرح کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، اور پھر میں ان کے لیے فروٹفل کیسے سوچتا ہوں. یہ گھر سے شروع کریں تو میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا مجاہدہ نہیں ہوگا. گھر میں سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجاہدہ کرنے کے لیے گھر میں مل جائے گا. اور اس میں لازم بات ہے کہ ہم اس روزانہ میں دیکھیں گے کہ میں نے کچھ برداشت بھی کیا کہ نہیں کیا، میں نے کچھ سہا ہے کہ نہیں سہا ہے. اگر وہ نہیں کچھ سہ رہا تو اس کا مطلب ہے مجاہدہ کر ہی نہیں رہا، اون فٹیک پہ ہی نہیں. جس وقت غصہ کیا اس کو ٹیم کر لیا اور اپنے آپ کو سمجھایا غصہ نہیں کرنا، فی الحال غصہ نہیں کرنا. اب اس میں لاکھ کہیں یار کا مطلب ہے غلط بھی ہوتا ہے تو غصہ نہ کرا، غلط بھی ہوتا ہو تو غصہ نہیں کرنا، غلط بھی ہوتا ہو تو غصہ نہیں کرنا. کیونکہ غلط ہو چکا ہے، غلط ہو چکا ہے. اگر غلط ہونے سے پہلے تجھے پتہ لگ جائے تو غلط ہونے دے گا؟
وہ تو ویسے پہلے اصلاح کر دے کہ ایسے نہیں ایسے کر لو بھائی، غلط ایسے ٹھیک نہیں کر رہے. تو اس لیے آپ نے اگر اپنا مجاہدہ کرنا ہے تو گھر سے شروع کر سکتے ہیں. نفس کو صرف شیخ کے زیر سایہ مارا جا سکتا ہے، لیکن شیخ کا دامن پکڑنا بھی خدا کی تائید کے بغیر ممکن نہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے اپنے پیر سے شدید محبت کرے اور اس محبت کا اثر پیر کو نہ لگے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ محبت کا پتہ ضرور چل جائے گا یہ محبت کیسی، کیونکہ شیخ کو محبت کا علم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے. بات سمجھے؟ یہ ایک عجیب و غریب ہی مادہ ہوتا ہے محبت کا نا، عجیب و غریب ہی مادہ ہوتا ہے جس میں جو ہے نا وہ اسے طلب بھی کچھ نہیں ہوتی، اسے طلب بھی کچھ نہیں ہوتی. اس نے مجھے کچھ چیز دی، ٹھیک ہے، ادھار دے دی، ایسے مثال بنانے لگا، ادھار دے، تو میں نے کہا یار یہ آپ کی تھی، مجھے نہیں چاہیے، وہ تو آپ کی تھی، ایسا تو نہ کرے. عجیب فلسفی ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میں نے کچھ تو کیا نہیں ہے، میں کیوں نہیں کر رہا. اس نے کرنا ہوتا، یعنی عجیب مادہ ہوتا ہے وہ. اس میں کمی کا اثر ہی نہیں ہوتا کہ کم پڑ جائے گی، یہ ہوتا ہی نہیں میری چیز کم پڑ جائے. وہ دے کے خوش ہوتا ہے، چاہے اپنے پاس کچھ رہے نا، لیکن وہ دے کر خوش ہوتا ہے. ویسے میں اپنے لیے بات نہیں کرتا، لیکن کیونکہ وہ بات عشق کی ہے نا، تو اس بندہ اس لحاظ سے سمجھا رہا ہوتا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو سمجھایا جا رہا ہے نا وہ کس لحاظ سے اس لیے کرنی پڑتی ہے نا. کیونکہ فرض کریں میں پورا ٹوٹل دیکھتا ہوں کہ پورے سال میں ہمیں دیا کس نے کیا ہمارے لیے. جب ہم پورے سال میں دیکھتے ہیں وہ یار چند بندوں کے سوا اندر انٹری کوئی نہیں ہونا چاہتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کے لیے سکا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. وہ اللہ واسطے نہیں ہے، وہ بس ایسے ٹھیک ہے. وہ دیکھنا پڑتا ہے نا بیٹے. آپ جب کسی سے محبت کریں گے، رشتہ داروں سے محبت کریں گے، وہ آپ کو رسپانس نہ دیں تو آپ کیا کریں گے؟ رشتہ داری نہیں بیٹے. یہ عشق کی بات تو ہوتی ہے اور طرح کی، اس میں عجیب نشہ ہوتا ہے، دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کامران کو تو نہیں کہا تھا یہ لے کر آ، میں نے نہیں کہا، خود ہی گیا لے کر آ کے. اوپر اور 10-15 سالوں سے ایک جیسا کلین بچھا ہوا تھا. وہ گیا ہے، اس نے کلین پکڑا، سارے میزیں بوزے باہر نکال کلین بچھا کے چلا گیا. اس نے مجھے تو نہیں کہا، وید کو ساتھ میں لایا کر کے چلا گیا. وہ ٹیشو کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں، وہ خود ہی 8-10 ڈبے لے کر آ کے اس نے رکھ دیے کہ جب ضرورت پڑے گی ختم ہوگی دیکھ لوں گا. میں نے نہیں اسے کچھ کہا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ میں کام کہتا ہی نہیں. اسے کس نے کہا یہ کام کر؟ اسے کس نے کہا یہ کام کر؟ اب میں دوسروں کو تمہیں نظر نہیں آتا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا. میں تو آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں محبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، محبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ پیر اگر خواب میں بھی آ جائے نا تو اسے نہ نہیں کی جا سکتی. اگر نہ کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ کرنے والوں میں سے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کافی پہلے خواب میں میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ تشریف لائے خواب میں، بڑی پرانی بات. انہوں نے کہا محمد رضوان 10,000 روپیہ ہوگا. تو پیسوں کی بات ہے، میں نے جلدی سے ہاتھ جیب میں ڈالا، 6,000 روپیہ میرے پاس تھا، میں نے اسی وقت دے دیا. انہوں نے میری شکل دیکھی اور کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہیں شکل دیکھتے سمجھ لیا اس کے پاس پیسے اور کوئی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا صحیح 10,000 روپیہ نہیں ہے میرے پاس، جو تھا میں نے دے دیا. یہ خواب ہے، جب میں خواب کی بات سنا رہا ہوں. انہوں نے کچھ نہیں کہا خواب میں، بس دیکھا چہرہ، کیونکہ تھا ہی نہیں ذہن میں، ایسی چیز تھی ہی نہیں. تھا کہ ٹھیک ہے کام کرو. تو اپنی زندگی میں ایک ہستی کو تو ہم نے اوپر رکھا ہوا نا کہ نہیں، دوسرے جو فرما دیا بس ہمارے لیے ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نفس کو صرف شیخ کے زیر سایہ مارا جا سکتا ہے، لیکن شیخ کا دامن پکڑنا بھی خدا کی تائید کے بغیر ممکن نہیں.
مرید کو شیخ کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، کیونکہ اس کو باطنی قوت شیخ کے ساتھ گہرے تعلق سے حاصل ہوتی۔ جنگ بدر میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ تو نے نہیں پھینکا، جبکہ پھینکا کس نے تھا؟ حضور نے، جو مٹی پکڑ کے کنکریاں پھینکی تھی۔ جنگ بدر میں وما رمیتا اذ رمیتا کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو، عمل کو اللہ کریم نے کہا میرا فعل ہے، میں نے پھینکا۔ یعنی مرید کو مراد ہی سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کریم۔ مرید کیا ہے؟ ہم۔ ہماری مراد کیا ہے؟ اللہ۔ تب ہم مرید ہیں۔ اگر ہماری مراد میں اللہ شامل ہی نہیں ہے تو پھر ہم کون؟ اس لیے مرید کو مراد سے ہی قوت حاصل ہوتی ہے اگر وہ مرید ہے۔ اگر وصول الی الحق میں دیر لگے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یار پتہ نہیں کی بنے گا، یہ ہر ایک کا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑی نعتیں لکھ کر، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، یہ مجرم تھے، وقت کے مجدد تھے، لیکن خود کو کہہ رہے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ تقوی پرہیزگاری رکھ کے کر کے مجرم کہنا بنتا ہے، اور کچھ نہ کہہ کر اپنے آپ کو مجرم کہنا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یا مجرم اپنے آپ کو مجرم ہی کہہ رہا ہے تو مجرم ہی ہے، لیکن وہ تقوی والی بات کچھ اور ہے کہ کرنے کے بعد کہا کچھ نہیں یار، کچھ کرنا چاہیے۔ اگر وصول الی الحق میں دیر لگے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس طرح خدا کا عذاب دیر سے آتا ہے اور سخت آتا ہے، اسی طرح رحمت بھی آزمائشوں کے بعد متوجہ ہوتی ہے، اور پھر قرب کی کیفیت بھی اسی شدت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ویسے ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول رک گیا تو یہود نے کہا کہ اللہ نے ان پر رحمت ختم کر دی، تو سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا۔ کیا بات ہے! روک کے آپ ہی گلاں کروا کے پھر کہندا لے تو سونا، پھر وہ سرکار نو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک صورت اتنی ہے، سرکار نو بڑی خوشی ہوئی، میں تیرے سنبھالنا نہیں دیتا محبوب، میں تیرے اے نہیں کیتا، تیرے واسطے اے نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر مزہ کچھ اور سی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول رک گیا تو یہود نے کہا کہ اللہ نے ان پر رحمت ختم کر دی ہے، تو سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا اور حضور کی خوب تسلی کرا دے گا۔ تو کلہ نہ سمجھیا کر اپنے آپ۔ دیکھو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ یار میں ہمیشہ آگے کا جو ہے نا فیوچر، اس کو پیچھے سے دیکھتا ہوں، پاسٹ سے، کہ اگر میرے پاسٹ میں اللہ کریم نے بہتر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے فیوچر میں بھی پالے گا، اور اگر پیچھے میں دیکھوں کہ یار کچھ بھی نہیں تو آگے کیا کمزوری نظر آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر پیچھے سے میں چلتے چلتے یہاں پر بیٹھا ہوں، آگے بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ رب کریم ہے نا، رب کریم ہے، وہ مرنے سے پہلے ہی ہماری بخشش کر دے گا۔ یہ میری دعا بھی ہے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے ہماری بخشش کر دینا، تاکہ بخشے بخشائے جائے۔ وہ بیٹے دعا مانگنی چاہیے اللہ کریم کی شان کے مطابق، اچھی دعا مانگنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے دعا مانگی یا اللہ مرنے سے پہلے بخشش، اب مرنے سے پہلے کہہ دیا، اب آج اچھے نکال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بخشش یا اللہ کر دینا مرنے سے پہلے پیچھے سے دعائیں نہیں چاہیے۔ رب کریم پہلے ہی، پیچھے سے کوئی دعا کرنے والا ہو یا نہ ہو، کام تیرے لیے ہو، ہم نہیں دعائیں کروانا چاہتے۔ اپنا ایک ہونا چاہیے نا، کیا کہتے ہیں، پروگرام، کہ یار میں دنیا سے جاؤں نا تو اللہ مجھ سے راضی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعائیں کرنی نہیں چاہیے، بیٹے یہ نہیں کرنا، میں پیچھے سے دعائیں لینا نہیں چاہتا، کرنے والے کریں، کیونکہ ان کے لیے تو ہے کہ دعائیں مانگو۔ میں یہ نہیں کہتا میرے لیے کوئی دعائیں کرے نا۔ میری بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹے کہ میرے پیچھے دعائیں کرے نا، میں کہتا کرو، لیکن میں لینا نہیں چاہتا، میں اللہ کے سپردی رہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے سپردی رہنا چاہتا ہوں۔ پیچھے سے جس نے کرنی ہے، اچھا دعا کرنے کا
اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ دعا کر کے اپنا کیا کہتے ہیں معاملہ سیدھا کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے. میں دعا کر کے کسی پر احسان نہیں کرتا. میں جو کر رہا ہوں یا جو دعائیں کر رہا ہوں وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے. جیسے میں کہہ دیتا ہوں ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، فائدہ میرا بھی ہو گیا نا. اگر میں ایسا بن گیا تو فائدہ کس کو ہوا؟ مجھے پہلے، بعد میں آپ کو. تو میں نے فائدہ تو پہلے اپنا سوچا، پھر بعد میں آپ آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول رک گیا تو یہود نے کہا کہ اللہ نے ان پر رحمت ختم کر دی ہے. تو سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا اور حضور کی خوب تسلی کرا دی گئی. انسان میں بری قوتوں کا پیدا ہونا بھی اللہ کا فعل ہے، کیونکہ بدی اور خوبی کا خالق بھی اللہ ہی ہے. اسی کا کمال ہے کہ اس نے برائی بھی پیدا کی ہے اور اچھائی بھی. اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اللہ نے پیدا نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ برائی کا خالق بھی وہی اور خیر کا خالق بھی وہی، حال کے شر بھی وہی، حال کے خیر بھی وہی. لیکن ایسی باتیں سن کر بندہ اللہ پر اعتراض نہ شروع کر دے کہ پھر تو کر نہیں سکتا. وہ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اسے آزمانا نہیں ہے، وہ ہمیں آزمائے. ہم گریں گے، ڈگتے کسی جگہ تک پہنچاں گے، اٹھن کی کوشش نہیں کریں گے نا. پہلے جب کوئی چیز ہوتی ہے نا، چوٹ لگتی ہے تو بندہ محسوس کرتا ہے. جب تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے محسوس کرنا بند کر دیں گے نا، چھوٹی جی گل تے لڑ جاتا ہے، وہ بڑی تے گل کریں گے. تو اس لیے کہنے لگے انسان میں بری قوتوں کا پیدا ہونا بھی اللہ کا فعل ہے، کیونکہ بدی اور خوبی کا خالق بھی اللہ ہے اور یہ اسی کا کمال ہے. اگر ہم کہیں کہ بدی کا خالق وہ نہیں ہے تو اس کے کمال کا نقص ہے. پھر کسی اور نے پیدا کیتا ہے برائی نے، یہ بھی اس کا کمال ہے کہ وہ برائی کا بھی خالق ہے. اور شیطان کو ایمان والوں کے سامنے کھڑا کر کہتا ہے پہلوان ٹھا کے دکھاؤ، تہاڈے واسطے پیدا کیتا ہے، وڈے ایمان والے ہو، گلاں کردے ہو، ٹھا کے دکھاؤ. اگر وہ ٹھا لے تو تالیاں ایک ہی ہستی مار دی. ایک نقاش نے اچھے اور برے نقش بنائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش حسین ترین ہے اور شیطان کا بھیانک. ٹھیک ہے جی، آپ نے سمجھا. ایک نقاش نے اچھے اور برے نقش بنائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش حسین ترین ہے اور شیطان کا بھیانک. اگر دونوں نقش مکمل ہیں تو نقاش کے کمال پر دلالت کرتے ہیں کہ ایوی بنایا سو تو خوبصورت بنایا سو، شیطان نو بھیانک حد کر چھڑی. حسین بنان تے آیا تے حسین بنایا سو، ایتھے بھی حد کر چھڑی. ٹھیک ہے جی، حسین بنان تے آیا تے کمال کر چھڑیا سو کہ عورتاں دیکھن تے ہاتھ وڑ لین. ٹھیک ہے، ایسا حسین بنایا سو. اور ادھر اینا بھیانک کہ بندہ کلیجہ تھام کے رہیے، ڈیول، شیطان. لیکن نقاش ایک ہی ہے، اور دی خوبی ہے کہ انج دا بنائے تد بھی خوبصورت، انج دا بنائے تد بھی خوبصورت. دونوں چوں نقش نہیں کر سکتے. اس لیے دونوں ہی نقش دلالت کرتے ہیں کہ بنانے والا باکمال. حسین نقش سے ہر شخص لطف اندوز ہوتا ہے. حسین نقش کو حسین ترین بنانا مصور کا کمال ہے، اور بھیانک نقش کو انتہائی بدصورت بنانا بھی اس کا کمال ہے. اگر اللہ تعالیٰ بدصورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، اور وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے. نقص اس میں ہے نہیں، لہذا اسے مومن اور کافر دونوں کا خالق ماننا پڑے گا. اس کا بھی ہے، اس کا بھی، دونوں کا خالق وہی ہے. کافر اور مومن دونوں اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن دونوں کے سجدے میں فرق ہے. مومن کا سجدہ اختیاری اور رضائے قلب سے ہے، اور کافر کا سجدہ اضطراری ہے. اضطراری فعل میں قصد یا ارادہ نہیں ہوتا. معلوم ہی نہیں تھا، موٹر سائیکل کو بریک لگائی، لگی نہیں، سلپ ہو گئے. اب یہ
استراری ہے، اختیاری نہیں تھا، اختیار کر کے نہیں کیا، استراری. اچانک بخار شدید ہو گیا، آپ جان بوجھ کر تو نہیں لائے، ٹھیک ہے. سفر میں روٹی نہیں ملی پورا ایک دن، استراری. اختیاری کیا ہوگا، اپنی مرضی سے روزہ رکھ لیا، اپنی مرضی سے 10 روپے نکالے کسی کو دے دیے. یہ سارے کیا ہیں، اختیاری. استراری ہوتا ہے کہ آیا چور لے کے نکل گیا، اب بندہ سمجھا ہوا کیا. استراری اور اختیاری میں بات سمجھ میں آئی. اختیاری یہ ہے اپنی مرضی سے روزہ رکھ لینا، کسی کو 10 روپے دینا. استراری یہ ہے اللہ کریم کا بھوکا رکھنا، پریشان رکھنا، کوئی چیز نکل جانا. دونوں ہی اللہ کی طرف سے، اختیاری بھی استراری بھی. لیکن اختیاری میں مزہ زیادہ آتا ہے، میں ایسے کیا ویسے کیا ویسے کیا. اور استراری میں آتا ہے یار یہ کی میرے نال ہویا، پتہ نہیں لگا انج ہو گیا. تو لہٰذا اسے مومن اور کافر دونوں کا خالق ماننا پڑے گا. کافر اور مومن دونوں اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن دونوں کے سجدے میں فرق ہے. مومن کا سجدہ اختیاری اور رضائے قلب سے ہے، اور کافر کا سجدہ استراری ہے. استراری فعل میں قصد یا ارادہ نہیں ہوتا. بدصورت کہتا ہے اے اللہ تو خوبصورت اور بدصورت کا پیدا کرنے والا ہے. خوبصورت کہتا ہے کہ اے شاہ تو عیبوں سے پاک ہے، تو جو چاہے وہ کرتا ہے. اچھے اور برے کو پھول اور کانٹے کی طرح پیدا کرتا ہے. کدھر پھول تو کدھر کانٹے. ماں ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں. اگر ان کے گھر میں بدصورت بچہ بھی پیدا ہو جاتے تو یہ نہیں کہتے میرا نہیں. کون کہتا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی برائی ہو جائے یا میرا کوئی گناہ ہو، میں یہ نہیں کہوں گا میرا نہیں ہے. میں گناہ کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھوں گا میرا ہے. مجھ سے ہوا کیا ہو گیا، پھر کیا ہوا. اگر بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اسے قتل تو نہیں کیا جا سکتا، غلطی کی ہے نا. اگر گناہ ہو جائے تو بندہ اپنے آپ کو قتل تو نہیں کرتا، معافی مانگے گا نا. تو اس لیے گناہ بھی میرا، بچہ بھی میرا، بدصورتی بھی میری، خوبصورتی بھی میری. تو ماں دونوں کو ہی پیار کرتی. بچہ بدصورت ہو یا خوبصورت ہو، وہ یہ نہیں کہے گی کہ میرا نہیں ہے، کہ میرا ہے، بچہ تو میرا ہی ہے. اس لیے ماں باپ کا پیار ہر ایک سے ایک جیسا ہی ہوتا ہے اگر ماں باپ ہوں تو. اگر ماں باپ فرق کرنے والے ہوں تو پھر پرابلم ہوتا ہے کہ ماں باپ آج کل کے دور کے مطابق پیسے والے کو زیادہ پریفرنس دے دیں، ٹھیک ہے، اور جو پیسہ نہیں کماتا اس کو نہ دیں. اس طریقے سے جو بندہ غلط ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے پیسے نہیں دینے چاہیے. ہم بعض اوقات پیسے دیتے رہتے ہیں لیکن اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس لیے ہم چوڑ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے کہ ہم سمجھا کیسے سکتے ہیں، ہمیں دیکھنے والا بھی ہونا چاہیے، فرق کرنے والا بھی. ہر ایک معاملے میں علیحدہ طور پر کام کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی باتیں مختصر سی ہیں، لیکن اصل چیز وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے وصول الحق کے نعرے مار کر اپنے آپ کو واصل باللہ کرنا کیسے. ہم نے کرنا ہم نہیں ہے، تمہیں سے چلنی عدم کے منزل کے جس میں کھٹکا قدم قدم ہے. تسنیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے. ساڈیاں نیندراں پوریاں نہیں نہ ہوندیاں تے نیندراں نوں ذرا دھیان رکھنا پے گا نا کہ اللہ کرے تیرے واسطے کدی سانوں نیندر نہ آئے. مزہ آئے نا کہ یا اللہ تیرے واسطے سانوں کوئی نیندر نہ آئے. میں تے اگے چاہنا کہ سکون دی نیندر ہونی نہیں چاہیے. نیندر او ہوئے جڑی تہجد دے وقت اٹھا دے. نیندر ہوئے جڑی تہجد دے وقت اٹھا دے. تکلیف ہوئے نا اٹھ. آپ کبھی اپنے آپ کو آزمائیں، جہاں کبھی جانا ہوگا نا کہیں پر تو آپ فٹافٹ اٹھ پڑیں گے، اسی ٹائم پر اٹھ پڑیں گے، پتہ جانا ہے. لیکن جب ادھر کی باری آتی ہے نا اٹھا نہیں جاتا. اللہ کرے یہ والا پورشن ہے نا یہ ذرا تھوڑا مضبوط ہو کے آ جائے، وہ کم ہو جائے. یہ والا پورشن کہ اٹھا جائے. اور بعض بندوں کے لیے اللہ کریم آسان کر دیتا ہے، ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. بعضوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو جس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر وہ کہتے ہیں اور شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے مینوں ایسا رکھے. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اپنا غم دے تو ہم خوشی منائیں. اللہ کریم اپنا غم دے تو ہم خوشی منائیں. کیا بات ہے سونیا، ایس غم تے لکھاں خوشیاں قربان. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غم نہ بھی تے خوش ہونا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہوئی، خوشی پر ہی خوش ہوتے ہیں، غم پر بھی رقص ہونا چاہیے، وجد میں آنا چاہیے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.